پیر سید محمد خلیل الرحمن شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبالہ کی زیر صدارت ہم الحمدللہ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری رونق افروزی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عنوانوں کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا۔ دو وصف ہیں جن پر مختصر وقت میں ہم بات کریں گے۔ ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا وصف وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو عزت والا رسول ہم نے بھیجا ہے یہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی مشفق ہے۔ حضرت شعیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے شعیہ، میں نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرماؤں گا۔ توجہ رہے گی آپ حضرات کی، آواز آ رہی جی آپ حضرات کو؟ بس پھر آپ کا دھیان بھی ادھر ہو جانا چاہیے۔ یہ تو مرحلے پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے، تو آپ اسی طرح کیمرے موڑتے رہے تو ہم آپ سے کیا بات کریں گے۔ توجہ رکھیے۔ اے شعیہ علیہ السلام، میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرماؤں گا۔ مکہ اس کی جائے ولادت ہوگی، ملک شام اس کا پایہ تخت ہوگا، اور مدینہ پاک اس کی ہجرت گاہ ہوگی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کا تذکرہ سارے نبیوں کے دور میں گونجتا رہا ہے۔ اب دوسری بات، بعثت کا مقصد کیا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کی برکت سے اندھے دیکھیں گے، گونگے بولیں گے، اور مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان گنت معجزات ہیں۔ جہاں تک گونگوں کا بولنا ہے، ایک بی بی حضور کی جناب میں حاضر ہوئیں اور اپنے ایک بچے کو لے کر عرض کی، یہ ایک زندہ لاش ہے جسے میں اٹھائے پھرتی ہوں، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ سمجھتا ہے۔ گونگوں کی کئی کیٹاگریاں ہوتی ہیں، بعض وہ جو بول نہیں سکتے سنتے ہیں، بعض وہ جو بولتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں، اور بعض وہ جن کو سدھ بدھ بھی نہیں ہوتی، وہ اشارے تک بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ تیسری کیٹاگری تھی جو بولنے اور سننے سے عاری تھا اور سدھ بدھ سے مفلوج تھا۔ تو عرض کی، یہ ایک زندہ لاش ہے جسے میں اٹھائے پھرتی ہوں اور آپ کی جناب میں حاضر ہوئی ہوں، نگاہ کرم ہو جائے۔ حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسکرا کے اس بچے کو دیکھا اور فرمایا، بتا میں کون ہوں؟ ہم منڈی میں بیٹھے ہیں اور منڈی میں کام ہی بولنے کا ہوتا ہے۔ بتا میں کون ہوں؟ اسی وقت اس کے ہونٹ حرکت میں آئے اور اس نے نہایت فصیح انداز میں کہا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو گونگے اس کی برکت سے بولیں گے، اور گونگوں کا بولنا ایک طرف، جانے جانا نے تو پتھروں کو بلا دیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ میں حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا کہ سلام پڑھنے کی آواز آئی،
اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ عموماً یہ سلام کی آواز السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ، جیسے صحیح مسلم میں فرمایا کہ ہم اس پتھر کو پہچانتے ہیں جو ہماری بعثت سے پہلے ہم پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آواز آئی لیکن پڑھنے والا نظر نہ آیا۔ میں نے حیرانگی میں دائیں بائیں دیکھا تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، پہاڑ کی چوٹی پر موجود جو پتھر ہے وہ اس وقت ہماری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو گونگے تو بولتے ہیں، یعنی ان کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے، لیکن سرکار نے ان کو بلا دیا کہ جن میں بولنے کی حس نہ ہو اور عام ان کا بولنا معمول نہ ہو۔ اور پھر یہی نہیں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں لکھا کہ ایک اعرابی شکار کرنے والا گو کا شکار کر کے لایا اور حضور اقدس علیہ السلام کے قریب آ کے کہنے لگا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا میں نہیں مانتا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی چیز دکھائیں۔ پتہ چلا گاؤں کا اجڈ اور شکاری بھی اس دور میں جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بے اختیار نہیں ہوتا، وہ صاحب تصرف ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ دکھائیں، فرمایا جو تو کہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ رہا ہے۔ دیکھیے جب عداوت موجود ہو اور بندہ مقابلے میں آ جائے تو وہ اپنی عقل کے مطابق مشکل سے مشکل چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہی گو جس کا شکار کر کے لایا تھا آقا علیہ السلام کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا یہ اگر اقرار کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا اے گو، اتنا فرمانا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اس روایت کا آخر حصہ پڑھ رہا ہوں۔ فرما بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو دیکھیں گو وہ بولی جس کو اس عرابی نے بھی سنا، اور دوسری بات ہے گو بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اندھوں کو آنکھیں دینا، اندھوں کو آنکھیں دینا۔ یہ وصف پچھلی وحیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور اب تیسری چیز جو ہے یہ بڑی مشکل ہے عام فرد کے لیے ہر اعتبار سے، اور وہ ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس علیہ السلام نے غلاف چڑھے دلوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت روح اللہ علیہ السلام کا معجزہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، یقیناً یہ ان کی شان ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، پر انہوں نے ان کو زندہ کیا جن میں زندگی تھی۔ پہلے زندگی تھی، پھر موت آئی، رب کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کیا۔ ہمارے آقا نے مردوں کو بھی زندہ کیا اور مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیا، مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیا، اور یہ وہ معجزہ ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے۔
دلوں کو زندہ کرنا، دل کی بھی موت ہوتی ہے۔ آپ حضرات صوفیہ کرام علیہ رضوان کی کتب پڑھیں تو بلکہ حدیث کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے گناہ پر گناہ کرے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ ہونے کے ساتھ وہ سخت ہو جاتا ہے، سخت ہونے کے بعد وہ دل مر جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے دل بھی مرتے ہیں تو ایک حدیث پاک سے سمجھیں، سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے، چھوٹی عید بڑی عید کی چاند راتیں اور وہ 10ویں شب ہے بڑی عید کی، جو عیدین کی راتوں میں قیام یعنی نفل پڑھے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دل بھی مرتے ہیں، اور حضور کی ذات کا اعزاز یہ ہے کہ حضور مردہ دلوں کو زندگی بخشنے تشریف لائے ہیں۔ اور مردہ دل کی زندگی کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان کیا۔ اب اس وحی کا تیسرا حصہ، اس کو بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اور یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا حبیب اگر کسی جانور کی پشت پر، جانور کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا، اور میرا محبوب علیہ السلام جب کسی یتیم بچے کو بیوہ عورت کی گود میں دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ یہ دو حصے ہیں، جانوروں کی پیٹھ پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بندے ڈال رہے ہیں، مشقت میں جانور پڑے ہیں، لیکن قربان جائیں حضور کی رحمت پر کہ دکھ حضور کو ہو رہا ہے۔ اب اس سے سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک سنیں۔ یہ شور کسی جنریٹر کا آ رہا ہے؟ اچھا، بجلی بند ہے؟ اچھا، ویسے کوئی میرا خیال ہے اس سے ذرا تھوڑی دیر نجات ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ ہاں جی بھائی صاحب، جاگ رہے ہو منڈی والو، کبھی عشق کی منڈی میں بھی آیا کرو۔ ذرا توجہ کیجئے گا اس مضمون پر، دھیان کیجئے گا اچھے طریقے سے۔ جانور کی پشت پر طاقت سے زیادہ بوجھ دیکھے گا میرا حبیب علیہ السلام تو حبیب کو دکھ لگے گا۔ اب ایک حدیث پاک سننا، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو دو حضرات کو دیکھا، دیکھے بہت اچھا ہو گیا، سکون ہو گیا۔ ہن تہاڈی واری یہ بولن دی، جنریٹر صاحب چپ ہو گئے۔ ذرا غور سے یہ سننا، سرکار علیہ السلام نے دو حضرات کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں، الگ الگ، جیسے جاتے اور آتے کوئی راستے میں ملتا ہے اور حال احوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں حضرات راستے میں اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک کی جملہ ہے بھائی صاحب، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے کرسیاں نہیں بنائے، تم نے اگر بات کرنا ہو تو ان سے اتر کے بات کیا کرو تاکہ اتنی دیر ان کو بھی سکون مل جائے۔ کوئی مثل ہے تو مثال دو۔ آپ برنارڈ شاہ ٹالسٹائی کی باتیں کرتے ہیں، آپ یورپ و امریکہ اور فرانس میں کوئی بات ہو جائے، چڑیاں گزر رہی تھی جی رستہ دے دیا، اس کی بات کرتے ہیں۔ کبھی گھر بھی تو آؤ، جان عالم کی رحمتوں کی برکھا بھی تو دیکھو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا حسن دیکھو کہ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا،
ان کی پشتوں کو کرسیاں نہ بناؤ، یہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں یا تمہارا سامان اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، بقیہ وقت میں ان کو راحت دو۔ اور جب حضور علیہ السلام خود سفر میں ہوتے، کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہوتا تو سب سے پہلا حکم ہوتا کہ جانوروں کی پشتوں سے سامان اتار دیا جائے تاکہ ان کو بھی راحت مل جائے۔ کمزور آواز ہے آپ کی۔ اب ایک حسین منظر دیکھیں، حضور اقدس علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک اونٹ کریم کی جناب میں حاضر ہوا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کو فریاد کر رہا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس اونٹ کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ تو وہ انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے، فرما تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ عرض کی حضور یہ سچ کہہ رہا ہے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں رک کر ذرا ایک دو باتیں سمجھیے، سرکار تو اونٹوں کی عرضیں سننے بھی رک جاتے ہیں۔ کیا کہیں آپ سے؟ کریم تو اونٹوں کی فریاد سننے کے لیے بھی رک جاتے ہیں۔ عاشقو تسلی رکھو، بس عرض کرنے کا ڈھنگ سیکھو کہ جو اونٹ کی فریاد سنتے ہیں وہ ہماری عرضوں کو کیوں نہ سنیں گے۔ اللہ یا دوسری بات، مرحبا، دوسری بات یہ ہوئی معلوم کہ اونٹ کو بھی فرق کا پتہ ہے۔ جس جن صاحب کی وہ ملکیت میں تھا وہ انسان تھے، بشر تھے، اور جن سے اپنا دکھ سنا رہا ہے وہ بھی لباس بشریت میں ہے، لیکن اونٹ کو بھی یہ تمیز ہے کہ وہ اور ہیں اور ان کا مقام اور ہے۔ فریاد یہاں پر کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار کو جانوروں کے معاملے میں بھی کس قدر احساس اور فکر ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام موقع پر ہی تنبیہ فرماتے ہیں کہ کام لینا ہے تو اس کو چارہ بھی پورا ڈالا کرو۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب ایک مثال اور دیکھیے، حضور پر نور علیہ السلام گزر رہے ہیں تو سرکار اقدس نے دیکھا کہ بکری کو بندے نے لٹایا ہوا ہے اور وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ پہلو پر اس نے پاؤں رکھا ہے بکری کو لٹا کر اور چھری تیز کر رہا ہے، اور بکری نے اپنا رخ موڑ کر اس چھری کو دیکھ رہی ہے۔ جانے عالم علیہ السلام گزرے، جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کتنی موتیں مارے گا۔ غور کریں بھائیو، یہ جانوروں پہ رحمت کا پیغام ہے، انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کتنی موتیں مارے گا؟ فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ گرفت میں لے کے زمین پہ گرا کر ان کے پہلو پر قدم رکھ کر لمحہ لمحہ ان کی دقت میں اضافہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ پہلے والی جگہ پہ آواز کر دیں، سادہ کر دیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو بس بہت بہت مہربانی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کرسیاں نہیں بنایا جانوروں کو، اتر کے بیٹھا کرو، سامان پہلے اتار لو، چارہ پورا ڈالو، لٹانے سے پہلے چھری کو ذبح کر لو تاکہ اس کو اتنی دیر مزید تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور مجھے نہیں پتا یہ جو 5ویں نمبر پر میں مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں اس پر آپ کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے، ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے۔ جب کاری ذبح دیا تو رحم کیسا؟ ایک سوال ہے، جواب یہ ہے کہ کھنڈی چھری سے ذبح نہ کر، یہ بھی رحم ہے۔ بھوکے کو ذبح نہ کر، یہ بھی رحم ہے۔ پیاسے کو ذبح نہ کر،
یہ بھی رحم ہے۔ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کر، یہ تعلیمات رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ تو جانور کی پشت پر میرا حبیب اس کی کپسٹی سے زیادہ بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں جو تاجر حضرات ہیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ منڈی والے ہیں، یہاں بڑے بڑے ضرورت مند لوگ ہوں گے جو مزدوری کرنے آتے ہیں، کسی کو جوان بیٹیوں کی فکر ہے تو کسی کے گھر میں دائمی مریض ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آمدن زیادہ ہو جائے اور اس کے لیے وہ اپنی انرجی، اپنی کپسٹی اور طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے اور محنت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی ان 5 سے 6 روایات کو سن کر ہمیں میلاد پاک میں ارادہ کر لینا چاہیے۔ تاجر حضرات کی نظریں باریک ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، وہ شکلیں دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ عمروں کو دیکھیں، محنت کو دیکھیں، زمانے اور دور کی تلخیوں کو دیکھیں۔ اگر آپ ایسے مزدوروں سے رعایت کر سکیں تو یہ بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہوگا۔ اگر جانور کی پیٹھ پر زیادہ بوجھ ہو تو حضور کو دکھ ہوتا ہے، حضور کی امت کے نادار غریب کی کمر پر بوجھ زیادہ ہو تو یقینی بات ہے کہ حضور ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، سرکار ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، لہذا اس بات کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور میں نے تو شروع میلاد میں اکثر مقامات پہ عرض کیا کہ آپ تاجروں اور مل آنروں، کارخانوں، بڑی بڑی دکانیں جہاں 8-8 10-10 ورکر کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی شادی یا گھر میں کسی مریض کے آپریشن کے لیے آپ سے پیسے لیے ہوں کو تنخواہ میں کٹواتے رہیں گے، کسی کا 10,000 بچ گیا، کسی کا 15,000۔ آپ کی بھی جیب اگر اجازت دیتی ہے تو اس مزدور کو محبت سے بلا کر، اس ورکر کو بلا کر یہ کہیے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے، میلاد کی خوشی میں باقی پیسے تجھے تحفہ دے دیے، اب تجھے تنخواہ سے کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تاجر سبحان اللہ کہہ لیں یا مزدور کہہ لیں، گلہ تو میں دونوں واسطے کردہ پیا، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ میلاد والے کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے کہ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، وہ میسج دیا پوری کائنات کو ہر شعبے کے اندر جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اب آئیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے، تیسرے آیت کے حصے کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یتیم بچے کو ماں کی گود میں دیکھیں گے، ماں کون؟ جو بیوہ ہو گئی، تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ پوری دنیا کے اندر مظلوم اور محروم طبقات میں سے ایک طبقہ یتیم تھا۔ یتیموں کی 2 کیٹیگریاں تھیں، ایک وہ کہ جن کا باپ مر گیا اور وہ بالکل کنگال، ایک وہ جس کا باپ مر گیا لیکن وہ جائیداد اور مال و اسباب چھوڑ گیا۔ جو کنگال ہوتے تھے ان کو کون منہ لگائے، لیکن جن یتیموں کے حصے میں جائیدادیں ہوتی تھیں ان کے عزیز رشتہ دار ان کی پرورش اپنے ذمے لیتے، لیکن وہ کس لیے لیتے تھے؟ قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس لیے لیتے تھے کہ ہم اس کا پالن پوشن کریں اور اس کی جائیداد پہ قبضہ جما لیں۔ یہ 2 طریقے تھے، ایک سرے سے منہ نہ لگانا اور ایک منہ بھی لگانا ہے تو محض اس کے مال کو بٹورنے کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آ گئی۔ نور والا جو کتاب لے کر تشریف لائے اس کتاب میں یہ آرڈر آیا، خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یتیموں کے مال و اسباب پر جعلی کاغذات بنا کے قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ یتیم ہوا ہے،
کل تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ یوں کر رہے ہو، کل اس سے بھی بدتر رویہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آقا کی جلوہ گری نے محروم طبقے کو نوازا، مظلوم طبقے کی داد رسی کی، مجبور و لاچار طبقے کو سہارے بخشے۔ اسی یتیم کو لے لیجئے کہ جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے یتیم کی پرورش کی اس کو پالا اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک اس یتیم کو اس کی خدمت کی ضرورت تھی، تو فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور ہم، یعنی اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا، اور ہم دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ چڑی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیاں، ہن کہو سبحان اللہ۔ سونیاں میں مر گئی، میں ڈوب گئی، میں روڑ گئی، یہ تے کہو سبحان اللہ۔ کوئی حدیث تے بھی سبحان اللہ کہنا سیکھ لو، جتھے سر ٹوٹی اتھے تسی سبحان اللہ کہنا ہے، پٹھی سیدھی گل ہوئی، الٹا سیدھا شعر ہویا تاں سبحان اللہ، کو حدیث پاک دے بھی سبحان اللہ کہنا سیکھو۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بزم معاشر میں جب ماں منہ موڑ لے، باپ رخ پھیر لے، سجن یار بیلی پہچاننے سے انکار کر دیں، ایسے ماحول میں حضور فرماتے ہیں یتیم ساجے انج یتیم دی پرورش کرنے والا ساڑھے انج نیڑے ہوئے گا، دو انگلیاں ملا کے یہ کوئی معمولی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر سنیے، ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے، اب یتیم کے شعبے سے ریلیٹڈ دوسری حدیث سنا رہا ہوں۔ صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے، عرض کی دل میں سختی پاتا ہوں، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا مردہ دلوں کو زندہ کریں گے، اب یہ بھی وہی اس سے ریلیٹڈ ہے، دل کی سختی۔ حضور دل میں قساوت سختی پاتا ہوں، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ بھائیو، یتیم کے سر پہ شفقت سے صرف ہاتھ پھیرا ہے، خرچہ کچھ نہیں، کوئی سٹرگل، کوئی محنت، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ سر پر ہاتھ پھیرنے میں رمز کیا ہے؟ ایک حدیث اور ملا لو پھر عرض کروں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے، رب العزت جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ اب اس میں رمز کیا ہے؟ سر پر ہاتھ پھیرنا اصل میں شفقت پدری، باپ کی شفقت کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹی کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے۔ اب وہ یتیم بالغ ہونے سے پہلے تک یتیم کا لفظ اس پر بولا جائے گا، اس کو 3 سال 4 سال 5 سال عادت پڑی تھی کہ روز باپ سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا تھا، جب مزدوری کرنے جاتا تب، جب شام کو گھر لوٹتا تب۔ اب وہ ہو چکا ہے عادی، لیکن وہ چھت ہی اڑ گئی، وہ باپ ہی دنیا سے چلا گیا، اب کوئی پیار سے دست شفقت رکھنے والا نہیں۔ تو ایسے میں حضور امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھتے، تم اسے وہ پیار کیوں نہیں دیتے، تم اس کے سر پر اس پیار سے ہاتھ کیوں نہیں پھیرتے؟ ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سوچئے میرے بھائیو، صرف شفقت سے ہاتھ پھیرنے پر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اگر یتیم کو کھلایا پلایا
پہنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ یہ ہمارے بے وقوف اور جاہل قسم کے جعلی بابے تعویذ گنڈے کی دنیا میں 2 نمبر لوگ، انہوں نے صدقے کا رخ چینج کر دیا۔ ہمارے دین متین میں صدقہ اس لیے تھا کہ بھوکے کو کھانے کو ملے، پیاسے کو پینے کو ملے، ننگے کا تن ڈھانپا جائے، لیکن یہاں جاہل آگے کہا جی مرغی 7 مرتبہ سر پہ پھیر کے چورستے پہ پھینک دو، 7 انڈے سر پہ پھیر کے چھت پہ پھینک دو، 3.25 کلو بڑا گوشت پیر والے دن لے کے مریض کے سرانے ساری رات رکھا رہے، منگل کو سویرے سویرے قبرستان میں کیا کر دو؟ پھینک دو۔ ہمارے دین نے صدقہ پھینکنے کا نام نہیں رکھا، کھلانا، پلانا، پہنانا۔ سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ما دستگیر ما رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ فرماتے ہیں، میں نے تحقیق کی کہ کون سے کام بندے کو اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، تو 2 کام میرے سامنے آئے، ایک حسن اخلاق اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کمزور آواز ہے۔ ایک حسن اخلاق اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ 2 کام بہت جلد بندے کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ رب کے نزدیک ہونے کے لیے پاؤں میں کڑے، ہاتھوں میں 8-10 انگوٹھیاں، گلے میں چین، رنگ برنگے چوگے، لمبی لمبی مالاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسخہ اپنائیے، حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیران پیر فرماتے ہیں بندہ رب کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس نسخے پہ بھی زیادہ سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہیں۔ انہیں آکھیا 7 شریف تو کڑا لے آندہ ہے، پاک پتن تو انگوٹھی لے آندی ہے، داتا صاحب تو چین لے آندی ہے، اسی فقیر ہو گئے۔ بنان والے تو پھر اس سے بڑے فقیر ہیں، اور بیچنے والوں کے پاس تو سٹاک ہے، اس نے تو 1 چین پہنی ہے، اس کے پاس 100 ہیں، وہ اس سے بڑا فقیر ہو گیا۔ یہ کوئی فقیریاں نہیں ہیں۔ فقر سیکھنا ہے، بابا ہونا سیکھنا ہے تو بابا فرید سے سیکھیے۔ پیر کیسا ہوتا ہے یہ حضور غوث العالمین دستگیر سے پوچھئے۔ سمجھا رہی ہے؟ یہ جو آج کل ملمہ سازیاں اور عجیب قسم کی فنکاریاں اور عجیب قسم کی ہماہمیاں سوشل میڈیا میں دکھلا رہا ہے، اور ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ پیر بابے پرانے ایسے ہوتے ہوں گے، تو یاد رکھنا پرانے سارے پیر بابے وہ ناچ گانے کی بزم میں، آوارگی میں، نشے میں، بھانگ کے کنڈے پر، چرس کے سگریٹ پر نہیں ملتے تھے۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں بابا فرید ساری رات سجدے میں ہوتے، محبوب سبحانی نے 15 سال روزانہ 2 رکعتوں میں روز قرآن پڑھا ہے۔ پیر اور مشائخ ایسے ہوتے تھے۔ ایک پیر میرے دل کی طرف ہے، ان کے والد ماجد نے اسی مسجد میں کتنی مدت قال اللہ و قال رسول اللہ کا درس دیا۔ یہی کام ہے پیر کا۔ اب ہمارے ہاں کہتے ہیں پیر منگوا دیں گے، 25,000 میں دعا کر دیں گے، اور ان کو دعا بھی اونچی نہ مانگنے آئے کہ لفظ الٹے سیدھے ہو جائیں۔ جب دعائیں 25,000 کی ہو جائیں تو اثر کیا ہوگا؟ ہم بھی وہیں پر صحیح بک ہوتے ہیں جہاں لوٹنے کے سامان زیادہ ہوتے ہیں، جہاں درویش منش لوگ کسی کی پرواہ ہی نہیں، ہم بھی وہاں صحیح طور پر متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا قصور ہے، توبہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، وگرنہ قصور میں مبتلا رہیں گے تو پھر باہر نکلنے کی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو صدقہ پھینکنے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، کھلانے کا نام ہے، پلانے کا۔ ایک صاحب نے کلمہ شریف پڑھا، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے،
غوثیت، قطب، ابدال، اوتاد، جتنے درجات ہیں سب ارے ارے رے. صحابی ہونا، سبحان اللہ. یہ بعض ہمارے اندر بھی بعض پیر ہیں، وہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. خصوصاً تختہ مشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حضرت امیر معاویہ پہ تان نہ کریں تو سیادت والی پگڑی سلامت نہیں رہتی. میں اتنا ہی کہوں گا، سادات کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیروی کرنی چاہیے. بس چپ شاہ ہو گئے ہو، چپ شاہ ہو گئے ہو. اے توڑا بھی قصور بڑا ہے، توڑا بھی قصور بڑا ہے بھائی صاحب، سارا ساڑھا ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ 360 لقب ضروری ہیں آج کسی بھی پیر کے لیے. میں نے 360 کا عدد آپ کو پتہ ہے نا، فتح مکہ سے پہلے کے عدد سے جوڑا ہے. تو حضرات صحابہ کا مقام کوئی بھی نہیں ہے. اور صرف ایک جملہ سمجھ لینا، میرے سامنے کوئی آئے میں اس کا دل نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، میں اس کے ظاہر پہ بھروسہ کر لوں گا. لیکن جو حضور کے دربار میں آئے اور حضور اسے قبول کر لیں تو آپ کو حضور کی نظروں پہ شک ہے؟ بولیے ذرا، نظروں پہ شک ہے. بدر کا مارکا ہوا، بڑے بڑے سورمے واصل جہنم ہوئے. ایک خاندان کا فرد رو رو کے شعر پڑھتا تھا، میرے تے قرضہ نہ ہوندا، بچیاں دی ذمہ داری نہ ہوندی، میں مدینے جاندہ. پھر وہ حضور کا نام لیتا ہے، میں معاذ اللہ ان کو شہید کر دیتا. تو دوسرے کافر نے اس کو سپانسر کیا، اس نے کہا تو جا، قرضہ تیرا میں اتاروں گا، اگر تو مر گیا تیرے بچوں کی کفالت میرے ذمے. یہ لوگ قول کے بڑے پکے ہوتے تھے. چنانچہ اس نے زہر میں لگا ہوا خنجر خریدا، مدینہ شریف پہنچا، حضور کی جناب میں سلام کہا. اور سلام کیسے کہا؟ صبح خیر. فرمایا تیری ناک خاک میں ملے، تو کن لفظوں سے مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ میرے رب نے مجھے اس سے بہتر السلام علیکم عطا فرمایا ہے، لہذا السلام علیکم کا نعم البدل کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا. اچھا کیسے آئے ہو؟ کہا مدینے کام سے آیا تھا. میں نے کہا کہ آپ سے بھی ملتا جاؤں. فرما کام سے آیا تھا یا کسی اور کام سے آیا تھا؟ کہا نہیں، اور کام مجھے کیا ہوگا، میں تو بس کام سے آیا اور میں نے کہا آپ سے ملتا جاؤں. فرما پھر ہم بتلائیں، ہم بتلائیں. کعبے کے سین میں بیٹھ کر تو نے یہ کہا، دوسرے نے تجھ کو یہ پیشکش کی، اور تو نے فلاں جگہ سے خنجر خریدا، اس پہ زہر لگایا، اب بھی وہ خنجر تیرے پاس ہے اور تو مجھے شہید کرنے آیا ہے اور کہتا ہے میں ویسے ہی آیا ہوں. وہ جی واہ. اب اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہم دو کے سوا کوئی اس بات سے واقف نہیں تھا. جو مدینے میں بیٹھ کر مکے کی ساری بات کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو بھائی بات چلی تھی یتیم کی پرورش اور کفالت کی. کتنے بجے قبلہ اثر ہے یہاں پر؟ 4:30 بجے. ابھی 3:15 ہوئے ہیں، ابھی چند منٹ تو ہوں گے، اور نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، جتنی کہہ دیں وہ تھوڑی نہیں ہے. گل ایک نقطے وچ مکدی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے. تو یتیم کی کفالت، جس کو بھی یہ سعادت ملے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا پیغام رحمت ہے. کیا ہے جی؟ پیغام رحمت ہے کہ یتیموں کا سہارا بنا جائے.
حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، علمبردار تھے جنگ موتا میں۔ ان کے صاحبزادے سرکار سیدنا عبداللہ بن جعفر الطیار کہتے ہیں کہ حضور میری والدہ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت جعفر طیار کون ہے؟ امامین کریمین سیدین سبتین نیرین قمرین منورین کے چچا ہیں، مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے برادر مکرم ہیں۔ تو سرکار حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے تعزیت کے لیے۔ بھائی صاحب جملہ قضا نہ کرنا، تعزیت کے لیے آئے۔ تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام جعفر شہید ہو گیا، سر سے سایہ اٹھ گیا، بچے یتیم ہو گئے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے بچوں کی یتیمی کی فکر کرتی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے فکر نہ کر، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں، لہذا جتنا ممکن ہو سکے ایسے بے سہارا افراد کا سہارا بنا جائے، بے سہارا افراد کا سہارا بنا جائے۔ دیکھیے بھائی صاحب ہمارے دین کا حسن یہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دین کا حسن یہی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ ہمارے دین کا حسن کیا ہے؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، پاویں تنگی ہوئے تے پاویں آسانی ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیا، ایک نے 1 روپیہ دیا، رب تعالیٰ کو روپے والا لاکھ والے سے زیادہ پسند آیا۔ حضور لاکھ میں اور 1 روپے میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ فرما جس نے لاکھ دیا اس کے پاس لاکھوں تھے، جس نے 1 روپیہ رب کی راہ میں دیا اس کے پاس صرف 2 تھے، اس نے 2 میں سے بھی 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، اس لیے وہ زیادہ پسند آیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ غرباء، فقراء، مساکین اور یتیم اور بیوہ اور ضرورت مند لوگوں کی ہم ضرورتیں جو پوری نہیں کر پاتے، ایک تو خود مالی کمزوری ہے، یہ الگ میٹر ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ دل کمزور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ ایک حدیث کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کے لیے آپ کو مجھے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا کرنا پڑے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مفہومی لفظ بول رہا ہوں، وہاں لفظ غنا ہے، اور غنا کو کیا سمجھائیں، سوکھا کر رہا ہوں۔ سرکار نے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سخاوت یہاں ہوتی ہے۔ ہوئے 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 سخاوت سید السادات حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ہے کہ کوئی آتا کھانا دو کھانا دو کھانا دو کھانا دو، حتیٰ کہ گھر والوں کا کھانا بھی اٹھا کر آنے والوں کو دے دیا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی تو کھلانا چاہیے تھا، ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب یہ ہے ان کے گھر والے ہمارے گھر والوں کی طرح نہیں تھے۔ کیا کہیں آپ سے بھائی صاحب، وہ بھی اسی راہ کے راہی تھے، وہ بھی جذبہ ایثار سے سرشار تھے۔ آئیے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور ایک مزید اہم پوائنٹ پر آپ سے بات بڑے مختصر لفظوں میں کرنا چاہوں گا۔ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں بھائی صاحب؟ نہیں، اب سنیں۔ حضور علیہ السلام رحمت بن کر آئے، رحمت کا پیغام دیا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہاں ظلم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول
جس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں شریک اور حصے دار ہیں، وہ ظلم زیادتی اور جور و جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے، یہ نوجوان ذرا مزید غور کریں گے، حالت یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی شرمناک، دل خراش اور روح کو تڑپا دینے والی ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسلمان اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی کسی سے عداوت ہو گئی، کسی نے غلطی کر دی، اب اس کو سزا کیا دینی ہے؟ یہ ویڈیوز ہیں جی سوشل میڈیا پہ، اس کے منہ میں پیشاب کر رہے ہیں، ہم دکھائیں اس کو کہ اس کی جرت کیسے ہوئی۔ سر مونڈ دیا، مونچھ مونڈ دی، بمیں مونڈ دی، اور مزید اس پہ کرشمہ سازی کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ کاجی منہ بھی کالا کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس تے ایک جرم کیتا ہے تے تو دا منہ تے کالک مالتی، تو روز انہیں کردہ ہیں جے رب تیرا منہ کالا کرتا پھر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی یہ 3-4 دن پہلے ہمارے اس ایریے کی خبر ہے، لکھا تھا کہ میٹرک کا طالب علم ہے، بس کو غلطی کر بیٹھا تو بڑے لوگ تھے، سرے بازار مارا پیٹا، ویڈیو بنائی، پھر اس کو کہا ناک سے لکیریں نکال، ناک سے لکیریں نکال۔ کچھ ویڈیوز وہ ہیں جہاں پر کسی کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تو کہتے کتے کی طرح آواز نکال پھر تجھے چھوڑیں گے، اپنے آپ کو گالیاں دے پھر تجھے چھوڑیں گے۔ غریب کی بکریاں چودھری کی فصلوں میں چلی گئیں، کا درخت سے ٹانک دو کمی کو پتہ چلے کہ بڑوں کے کھیت کھلیانوں میں جانور ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، یہ پرانی کتابوں کے واقعات نہیں ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے شرمناک مناظر ہیں۔ اس سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا چھوٹا سا جرم اور سزا اتنی ہے، ہمارے تو جرم ہی بہت ہیں۔ کتنے ہم میں سے ہیں جو 5 نمازیں روز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے ہم میں سے ہیں جنہوں نے ہر ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے، روزے رکھ بھی لیے تو روزوں کا پاس بھی کیا؟ فرائض میں کوتاہی ہے۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز، نائب محدث اعظم پاکستان، میں ان کی غلامی و معیت میں تانگے پر ساتھ حاضر تھا تو کوچوان نے چھانٹا مارا، آپ نے فرمایا استغفر اللہ، انج نہیں ماری دا جانورانو۔ تھوڑی دیر گزری اس نے ایک اور مارا چھانٹا، تیسری بار مارا تو حضرت صاحب جلال میں آئے کہ بندہ خدا تینو کنی باری آکھیا ہے جانورانو انج نہیں ماری دا؟ تو اس نے آگے سے کہا میں انہوں انہیں دے سویرے چنے کھلائے نے، انہیں دے انہوں پٹھے کھوائے نے، اس وقت تھوڑے پیسے ہوتے تھے، تو کہا انہیں پیسے انہوں کھوا کے اے پہلی سواری تسی ہو جنہوں نے بٹھایا ہے تو پھر بھی انج کرے ماریے نہ تو اور کی کریے۔ تو میرے مرشد پاک نے اس کوچوان سے فرمایا تو نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا کتنی پڑھتا ہے؟ کہا جی توڑنا جھوٹ نہیں بولنا، سویر دی میں کدی نہیں چھڈی، باقی پہ تسی ساڈا کام ویکھ ہی لو۔ فرمایا اس کو تو نے چند پیسوں کے چنے اور چارہ کھلایا، یہ تیری نہیں مانتا تو اسے چھانٹے مار رہا ہے، تجھے رب سارا کچھ دے رہا ہے، تو اس کے 5 نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، تو جے تینوں بابا رب نے چھانٹا ماریا تو پھر سمجھا رہی ہے بات کی بھائی صاحب؟ تو عرض یہ ہے کہ بدلے کا جو معیار ہمارے معاشرے میں ہے یہ بڑا بھیانک ہے، بہت زیادہ بھیانک ہے۔ حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پروں کو پرپرائے گی، چو چو کرے گی، اور اس کی چو چو کا شور اتنا ہوگا کہ اگر اتنی آواز دنیا میں کوئی سن لے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ فرمایا جائے گا کیوں شور کرتی ہے؟ مالک مقدمہ لائی ہوں چڑی،
الہی مقدمہ لائی ہوں، کیس لائی ہوں۔ فرمایا جائے گا کیا ہے؟ عرض کی میں اپنے بچوں کے ساتھ گھونسلے میں آرام سے بیٹھی تھی، تیرا یہ بندہ گزرا اور اس نے غلیل سے اٹیک کیا، جو مجھے لگا میں مر گئی، میرا آشیانہ گر گیا، میرے بچے بے گھر ہو گئے، ممتا کی شفقت سے محروم ہو گئے، صرف اس سے اتنا پوچھ دے میرے مالک کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ تو جب چڑیاں اس دربار میں شکایت لائیں گی تو پھر وہ مائیں نہ آئیں گی میدان حشر میں جن کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں وحشیانہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن قاتل اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور۔ آقا علیہ السلام سفر میں ہیں، بنو غفار کے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں حضور میرے نال گلاں کرن لگ گئے، سواری مجھ سے بے قابو ہو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ یہ سواری حضور کو تکلیف نہ دے، وہی ہوا، وہ اچھلی، سرکار کے قدم انور پہ ضرب آ گئی، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے اس کی ضرب مجھے لگا کے فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے تو دل کی دنیا اجڑ گئی، میں تو سارے سفر میں منہ چھپاتا پھرا، جب میں علاقے میں پہنچ گیا تو میں جانوروں کو چراتا تھا، میرا دل کسی کام کو نہیں کرتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کی نظر اگلی 2-3 سطریں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھ پر کوئی آیت اتر جائے گی میری مذمت اور میرے خلاف، میں نے گھر والوں سے کہا میرا انہیں جانور چران نو دل نہیں کردا، اے پینے ڈنگر تے اے توڑا کام، میں گھر سے نکل گیا۔ میں رات کو واپس آیا تو میں نے گھر والوں سے آ کر پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا، میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ حضور خود تشریف لائے تھے، تیرا پوچھ رہے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے سرکار خود تشریف لائے علیہ السلام، تیرا پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کوئی اور بھی آیا؟ کہا پھر ایک اور انصاری صحابی پاک آئے تھے، وہ بھی تیرا پوچھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے ڈر میں اضافہ ہو گیا، میں نے کہا بس میرے خلاف کوئی حکم آ گیا ہے، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی ہے کہ سواری اچھلی اور حضور کے قدم انور پہ ضرب آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، پھر میں نے اپنے دل سے کہا کہ حضور دے بوئے تو نس کے کتھے جانا ہے، تو میں سیدھا جناب میں پیش ہوا۔ اب آپ ان کے خدشات سن چکے، ان صاحب کے خدشات سن چکے ہیں نا۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی جناب میں حاضر ہوا، حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے، اور عارف والا کی اس منڈی میں رہنے والوں، اگر آپ اس منڈی کے عارف ہو جائیں، اگر آپ اس منڈی عشق کی منڈی کے عارف ہو جائیں تو پھر یہ جملہ سمجھنا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو ہزار اندیشے تھے، میں گیا تو کریم نے پہلی نظر مسکرا کے مجھے دیکھا، اور حضور کا مسکرانا کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے۔ اور ایک دیکھنے والا 14ویں صدی کا مجدد، عاشقوں کا امام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری یوں کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کریم نے میری طرف دیکھے اور مسکرائے، اور مسکرا کے مجھے فرمایا اچھا اسی تیرے سوٹی مار دیتی؟ نہیں نہ غور کیا آپ نے غور نہیں کیا بھائی صاحب، آپ نے غور کیا ہے؟ انہیں تو اپنا اندیشہ تھا کہ سواری میری بے قابو ہوئی، مجھ سے احتیاط نہ ہوئی، کریم کے قدم ناظرین پہ ضرب آ گئی، میرا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایسا عشق تھا حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں۔ تو لیکن یہ وہ سوچ کر آئے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی آیت میرے خلاف اتری ہے، یا پھر حضور پوچھیں گے کہ تو ادھن انج کیوں کیتا ہے، یہ تو گل ہی نہیں ہے۔ کریم مسکرا کے فرماتے اچھا اسی پہ تیرے سوٹی مار دیتی؟ واہ 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 واہ، اسی پہ تیرے سوٹی مار دیتی۔ اب کہتے ہیں میں آگے سے کیا عرض کروں؟
فرما اچھا اے پیڑا کھلوتیاں نے تو لے جا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان بھیڑوں کو گنا تو 80 تھیں، 80 جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے بھائی اگر ہماری تھانے کچہری میں چلتی ہے، ہمارا بڑا کاروبار بزنس ہے، لوگوں میں ہماری ٹھٹ ہے، 15-20 بندے محض ہماری فون کال پہ آ کر کسی سے بھی ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں، تو یہ دلیری نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شجاعت کیا ہے، اور اس شجاع کے لیے اس شجاع اعظم کا ذکر کروں جو حیدر کرار ہے، مولا مرتضیٰ ہے، پھر رب کا شیر ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ باب رومی نے مثنوی میں لکھا کہ مولا مرتضیٰ ایک کافر کو گرا کر میدان میں اس کے سینے پہ چڑھے کہ خنجر ماریں، اس کافر نے مولا مرتضیٰ کے چہرے پہ تھوک دیا، حیدر کرار سینے سے نیچے اترے اور چل دیے۔ وہ شکستہ حال کافر خاک میں اٹا ہوا، جس کو ابھی موت بالکل چند انچ پہ نظر آ رہی تھی، اور مولا علی کو چھوڑ کر جاتے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں نے جب تھوک دیا تو بجائے اس کے کہ مجھے مزید بے دردی سے مارتے، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرما گھر سے خدا کے لیے نکلا تھا، تیرے مقابلے میں تجھے خدا کا دشمن سمجھ کے آیا، پر جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے کچھ غصہ بھی آیا، اب اگر تجھے خنجر مارتا تو اب اس عمل میں آمیزش ہوتی، کچھ خدا کے لیے کچھ انا کے لیے۔ یہ نفس سکھاتا نا انا، کچھ خدا کے لیے کچھ انا کے لیے۔ اور سن، علی انا کا اور نفس کا بندہ نہیں، علی خدا کا بندہ ہے۔ یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے۔ اس کافر نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اے کریم پھر میری عرض بھی سن، پہلے تیرے ہاتھ کی ضرب نے ایک کافر کو مارنا تھا، اب تیری اس ادائے دلربا نے میرا کفر ہی مار دیا ہے۔ تو بس وما علینا پر پہنچتے پہنچتے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائیں، جتنا ممکن ہو ہم دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں، آسانی کا، رعایت کا، بھلے کا۔ سمجھ آ رہی بھائی جی؟ اور حضرت قبلہ کی نظر یہ بات ہے، اب میں کیا عرض کروں، خواجہ نظام الحق والدین حضور محبوب الہی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے، ایک بزرگ تھے سالن بیچتے تھے، سالن، تو ایک بندے نے ان کو کھوٹا سکہ دیا، کھوٹا سکہ مارکیٹ میں نہیں چلتا، انہوں نے سکہ لے کے سالن پورا دیا، اس بندے کو پھر کتے 10-15 دن ہی کھوٹا سکہ آیا، انہیں کہا ویکھیے شاید اس بابے کو پھر چل جائے، وہ پھر آیا، انہوں نے سکہ دیکھا کھوٹا ہے، لے لیا، گل اگے ود گئی۔ اس طرح کثرت نہیں تھی اس دور میں کرنسی کی، تو گائے مائے کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہونا تو انہوں نے کہنا اور تے کسے نہیں لینا، وہ سالن والا بابا لے لیندے، بابے نے لے لینے، سالن پورا دینا۔ ایک انہوں نے رکھا تھا مٹی کا برتن، وہ کھوٹے سکے اس میں ڈالتے تھے، انہوں نے کہاں چلانے تھے، جس دن آیا نا ان کی موت کا وصال کا دن، مصلی لے اڈا، سننا بھائی سننا بھائی سننا، مصلی بچھا لیا، اور مصلی بچھا کے نا وہ اٹھایا برتن اور سارے کھوٹے سکے انڈیل دیے، کہا مہربانہ مجھے پتا تھا کہ یہ سکے کھوٹے ہیں، یہ چلتے نہیں ہیں، مجھے خبر تھی کہ یہ نہیں چلیں گے، پر میں نے کہا کہ یہ اب آتے ہیں کسی مان کے ساتھ، انہوں نے بھی خالی کیوں بھیجیے، مالک تیری مخلوق کے جتنے کھوٹے سکے آئے یہ تیرا بندہ اسے قبول کرتا رہا، آج ایک کھوٹا سکہ
آج ایک کھوٹا سکہ تیرے دربار میں آ رہا ہے، تو بھی قبول کرنا۔ سمجھا یہ بات کی؟ تو اس لیے ہر طرف ہم اپنا زور بازو استعمال کریں، کبھی محبت حبیب کے رنگ میں رنگ کے لوگوں کے فائدے کی بات کریں، خیر کی بات کریں۔ جو میں نے کہا یتیم کی پرورش، تو یتیم کی پرورش کا آپ کے پاس بہترین موقع یہ مدارس اہل سنت ہیں۔ ہمارے ہاں 40 سے 50% مدارس میں بچے یتیم ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی لگژری زندگی سے نکل کر ان مدرسوں کا وزٹ کریں، کبھی شاہ صاحب کے جامعہ میں چلے جائیں، آپ بتا رہے تھے کہ یہاں بھی مدرسہ قائم ہے، کبھی انٹرویو تو کیجئے ان بچوں کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کھلتے گلاب مدرسوں میں کیوں آ گئے؟ کہا ابا چلا گیا۔ وہ ہوتا تو وہ بھی انگریزی سکول میں ڈال دیتا، لیکن اب پچھلوں نے کہا ہم سے وین کا خرچہ، اکیڈمی کی فیس، سکول کا بھاڑا نہیں بار ہوتا، تو مدرسے چھوڑ دو۔ تو یہ ہمارے مدرسے اب صرف مدرسے نہیں رہے بلکہ یہ فلاحی ادارے بن چکے ہیں۔ تو لہذا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آئیں اور وزٹ کریں اور دیکھیں، کوئی جو یتیم بچہ ہے اس کا مستقل خرچ اپنے ذمے لے لیں، کتنا اچھا ہو جائے گا کہ کیئر اور پڑھائی ادارے والے کریں، خرچ آپ کی طرف سے ہو جائے، ثواب دواں کرانو لب جائے، اور وہ بھی مستقبل کا کوئی بہتر فرد بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔